السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسن محمود اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست اور اولو العزم پیغمبر تھے۔ آپ نے اللہ کی توحید کے پرچار کے لیے پوری قوم سے بغاوت کی اور یہاں تک کہ آگ میں جلائے جانے سے بھی خائف نہ ہوئے۔ آپ پکے موحد اور صابر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت مہمان نواز بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب تک آپ اپنے دسترخوان پر کسی مہمان کو نہ بٹھا لیتے، کھانا تناول نہ فرماتے۔ اکثر شہر کے دروازے پر اس انتظار میں بیٹھ جاتے کہ کوئی مسافر مل جائے تو اس کو اپنا مہمان بنا لیں۔ اپنے معمول کے مطابق آپ علیہ السلام ایک دن شہر کے دروازے پر بیٹھے کسی مہمان کا انتظار فرما رہے تھے، مگر اتفاق سے شام کا وقت قریب ہو گیا اور سورج ڈھلنے لگا، مگر آپ کو کوئی شخص نہ مل سکا جسے آپ مہمان بنا سکتے۔ آخرکار آپ نے رنجیدہ ہو کر گھر واپس لوٹنے کا ارادہ فرمایا کہ اچانک ایک بوڑھا شخص دور سے آتا آپ کو دکھائی پڑا۔ آپ بہت خوش ہوئے کہ یہ کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ جب بوڑھا شخص قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے حسب معمول اس سے دریافت فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس بوڑھے نے اپنا نام بتایا تو ابراہیم علیہ السلام کچھ پریشان ہو گئے، کیونکہ نام سے ہی وہ شخص آتش پرست معلوم ہوتا تھا۔ اللہ کے خلیل کی غیرت اور اللہ سے محبت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی تھی کہ کسی خدا کے باغی کو اپنے دسترخوان کا مہمان بنایا جائے۔ بھلا جس شخص نے تنہا پوری قوم کے سامنے شرک کو للکارا ہو اور توحید کی اشاعت میں پوری زندگی صرف کی ہو اور ہر امتحان میں پورا اترا ہو، اس کا یوں غیرت کرنا قدرتی سی بات تھی۔ مگر گھر لوٹنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ایک کوشش ضرور کرنا چاہی کہ شاید ان کی تبلیغ سے وہ شخص شرک کے اندھیروں سے نکل کر راہ حق پر آ جائے۔ سو ابراہیم علیہ السلام اس بوڑھے شخص کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے شخص، میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اللہ کا نبی ہو کر اس کے باغی کو اپنا مہمان بنا لوں۔ مجھے ڈر ہے کہیں اللہ میری اس بغاوت پر میری گرفت نہ فرما لے اور میں ظالموں میں سے نہ ہو جاؤں۔ تو بھی اس شرک سے توبہ کر لے اور اللہ کے دامن میں آ جا، وہ بڑا رحیم ہے، پھر چاہے روز میرے دسترخوان کا مہمان بن جانا۔ وہ بوڑھا شخص ابراہیم علیہ السلام کی اس پیشکش کے جواب میں یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا کہ میں چند ٹکڑوں کے لیے اپنے الہوں سے غداری نہیں کر سکتا۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھر کو لوٹ آئے اور کھانا تناول فرمانے ہی والے تھے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے ابراہیم، تو نے میرے بندے کو دھتکار دیا، میں 70 سال سے اسے پال رہا ہوں، تو ایک وقت بھی نہ کھلا سکا۔ میں اس کو رزق دیتا، اس کی دعائیں سنتا ہوں اور وہ مجھے چھوڑ کر آگ کو پوجتا اور اس کے آگے عاجزی اختیار کرتا ہے، میں پھر بھی اسے پالتا ہوں۔ میرا ظرف دیکھو اور پھر دیکھو تم نے کیا کر دیا۔ وحی کا نزول ہوتے ہی ابراہیم علیہ السلام فوراً سے پلٹے اور جس جگہ بوڑھا شخص ملا تھا وہاں پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر اسے تلاش کرنے کے بعد وہ بوڑھا کچھ دوری پر لاچار بیٹھا آپ کو مل گیا۔ آپ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے، جناب چلیے، میں آپ کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بوڑھا شخص بہت حیران ہوا کہ اتنی جلدی انہوں نے اپنا فیصلہ کیوں بدل لیا اور واپس پلٹ آئے۔
مجوسی نے سوال کیا، ابھی تو آپ کہہ کر گئے تھے کہ میرا دین قبول کرو تب ہی مہمان بناؤں گا، اب اس فیصلے میں تبدیلی کی کوئی خاص وجہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے پیغام الہی اس مجوسی کو سنایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ندامت سے سر جھکائے کہنے لگا، اے خدا کے نبی، میں خدا کا باغی اور آگ کا پجاری ہوں، میں نے آج تک کبھی خدا کو نہیں پکارا، تمام زندگی جو سب کو کرتے دیکھا وہی کرتا رہا، ایک بار بھی اپنے خدا پر غور و فکر نہ کیا، مگر اس نے مجھے برابر یاد رکھا اور مجھے پالتا رہا، مجھ پر سے اپنی نعمتیں نہ اٹھائیں، میری التجائیں سنتا رہا، یہاں تک کہ آپ کو بھی حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ اے خدا کے نبی، مجھے مہمان بعد میں پہلے مسلمان بنا دیجئے، میں اپنی بغاوت سے توبہ کرتا ہوں اور آج سے در بدر جھکنے کی بجائے اپنے رب کے حضور جھکنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو دوستو، جہاں تک بات رہی انسانیت کی، تو اس میں کسی کے ہم دین یا ہم مذہب ہونے کی شرط رکھنا خدا کو پسند نہیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے پہلے، کسی بیمار کی دوا کرنے سے پہلے یا کسی برہنہ بدن کو ڈھانپنے سے پہلے اس کی ذات، نسل، دین یا مذہب دریافت کرنا خدا کی سنت نہیں۔ اور دوستو، اگر کوئی خود پہ ظلم کر بیٹھا ہے اور اللہ سے بغاوت کر کے شرک کے اندھیروں میں پھنس چکا ہے یا خدا کی حدود کو توڑتا ہے، تو آج بھی موقع ہے، اس سے سچی توبہ کر کے ہم اپنی اگلی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، کیونکہ جو 70 سالہ آتش پرست مشرک کو قبول کر سکتا ہے تو اس کی رحمت سے کوئی شے بھی بعید نہیں ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔